الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب الصرف کے سبق نمبر 26 کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہوتا کیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حرف بڑھانا ہوتا ہے، معنی وہی رکھنا ہوتا ہے، اور حروف جو ہمیں زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اس کو وزن شعری کہہ لیں یا کسی اور جگہ تحسین کلام کے لیے کہہ لیں، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، تو حروف بڑھانے ہوتے ہیں اور معنی وہی رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے قواعد موجود ہیں کہ کب حرف بڑھانا ہے اور کس کے پھر وزن پر لے کے جانا ہے۔ تو جس کا وزن بڑھایا جائے، جس کا حرف بڑھایا جائے، اس کو کہتے ہیں ملحق، یعنی الحاق کیا ہوا، یعنی ہم الحاق کریں گے۔ سکول کالجز اپنے طور پہ چلانا، پرائیویٹ وہ چلانا، وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسی کالج اور اسی سکول کا جب آپ الحاق کرتے ہیں کسی بڑے ادارے کے ساتھ، کسی یونیورسٹی کے ساتھ، تو اس کی ویلیو میں فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، تو ہمیں ثلاثی مجرد میں ظاہر 3 حروف اصلی ہوں گے، اب ہمیں حروف اصلی چاہیے 4، لیکن معنی وہی رہے، کیونکہ ہم معنی جب ربائی پہ لے کے جائیں گے معنی اور ہو جائے گا، ثلاثی مضیفی پہ لے کے جائیں گے بعض کو معنی اور ہو جائے گا۔ معنی وہی رکھنا ہو اور حروف بڑھانے ہوں، حروف زیادہ چاہیے، تو اس میں پھر ہم الحاق کرتے ہیں۔ الحاق یعنی ثلاثی مجرد کو لاحق کریں گے، اس کا الحاق کریں گے ربائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس طرح ربائی کا بھی بعض اوقات الحاق کریں گے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کو الحاق کہتے ہیں، اور جس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جس کا حرف بڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جاتا ہے اس کو ملحق بھی ہی کہتے ہیں۔ آپ کے سوالات جو ہیں سبق نمبر 26 کے، وہ سوالات بھی، پہلا سوال بھی یہی ہے کہ الحاق کی تعریف بیان کریں اور یہ بتائیں کہ ملحق اور ملحق بھی کسے کہتے ہیں۔ تو تعریف کیا ہے؟ ثلاثی یا رباعی مجرد میں، ثلاثی یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے وزن پر لے جانا، اس کو الحاق کہتے ہیں۔ جیسے جالابا، اس کا معنی چادر پہنانا، ٹھیک ہے، اور اس کو لے گئے جل بابا کے وزن پر، تو یہ معنی وہی رہا لیکن حرف ایک بڑھ گیا، بلکہ یہ رباعی مجرد کے وزن پر ہو گیا، دہ راجہ کے وزن پر ہو گیا۔ اچھا، اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، پہلے اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ نوٹ کے اندر 4 جملے لکھے ہیں، 4 پیرے لکھے ہیں۔ پہلا پیرا یہ ہے کہ جس سے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی، جیسے جل بابا اور جالابا کے اوپر والی جو مثال بیان ہوئی ہے، تو جل بابا جو ہے یہ ملحق ہے، اور دہ راجہ ملحق بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ملحق اور ملحق بھی کا دونوں کا وزن ایک ہونا ضروری ہے، جیسے دونوں کا وزن فاعل اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا پیرا یہ ہے ان دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، جیسے جل بابا اور دہ راجہ، ان دونوں کی جو مصدر کا وزن ہے وہ جل بابتن اور دہ راجتن کے وزن پر ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں کا وزن بھی ایک ہوا۔ اور چوتھا پیرا یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ الحاق کی وجہ سے ملحق کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، جیسے جالابا کا معنی چادر پہنانا اور الحاق کے بعد جل بابا ہو گیا، لیکن اس کا معنی وہی ہے، وہ معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اچھا، الحاق کن چیزوں میں ہوتا ہے، الحاق میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ دوسرا سوال تھا، اس سوال کا جواب بھی یہ ہو گیا۔ ایک تو وزن، مصدر کا وزن ایک جیسا ہو، اور دوسرا ان کا اپنا وزن بھی ایک جیسا ہو۔ اچھا، ملحق اور مزید فی میں فرق کیا ہے؟ بھئی بات سیدھی سی ہے کہ ہم نے حروف اصلیہ 3 تھے، ایک بڑھا دیا تو مزید فی ہو گیا، تو مزید فی اور ملحق میں پھر فرق کیا رہے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں حرف کے بڑھانے سے کلمہ میں معنی میں تبدیلی آ جائے، حرف بڑھانے سے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ جیسے کاروما کا معنی ہے بزرگ ہوا، وہ بزرگ ہوا وہ، اور اکرمہ کا وزن ہے عزت کی اس نے، ٹھیک ہے۔ اکرمہ میں حمزہ کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں
تبدیلی آ گئی، لہٰذا مزید فی کہلائے۔ تو مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں حرف کے بڑھ جانے سے معنی میں تبدیلی واقع ہو، اور ملحق وہ ہوتا ہے جس میں تبدیلی واقع نہ ہو، نہیں تھا تو بڑھا کر مزید فی اس کو کہہ دیتے، تو مزید فی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں حرف کی زیادتی سے معنی میں تبدیلی واقع، اور ملحق وہ کلمہ ہے جس میں حرف کی زیادتی سے معنی میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ ملحق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ بعض کا وزن شعری میں 4 حرف چاہیے ہوتے ہیں وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اگر ہم 4 حرف لے کے آتے ہیں تو معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، تحسین کلام نہیں رہے گا۔ اس تحسین کلام کے لیے، وزن شعری کے لیے، دیگر معاملات کے لیے اگر اس طرح کرتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ پھر حرف بڑھایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ملحق۔ جب ملحق کیا جائے گا، حرف بڑھ جائے گا، معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یہی بیسک اس کا مقصد ہے۔ آگے انشاءاللہ حضرت سبق نمبر 27 کے اندر ہم مختلف ابواب، یعنی ایک سانچے جو ہے نا ثلاثی مجرد کے ابواب آپ نے پڑھ لیے، تو اب ثلاثی مزید فی اور دیگر ابواب آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ آپ ان ابواب کو یاد کر لیں اور ان کے آگے حروف صغیرہ کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اب صرف بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔